الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. باب ما جاء في التجارب. تجربوں کا بیان، تجربات کے بارے میں وارد شدہ روایات کا بیان. جرب یجرب تجربتن، باب تفعیل کا ایک مصدر تفعیلتن کے وزن پر آتا ہے. تجربہ بمعنی تجربہ، کسی چیز کو آزما لینا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: لا حلیم الا ذو عسرۃ ولا حکیم الا ذو تجربۃ. کوئی حلیم نہیں بن سکتا مگر لغزش والا، کوئی حکیم نہیں ہوتا مگر تجربے والا. حدیث کے دو جزو ہیں، دونوں میں ایک ایک بات بتلائی جا رہی ہے. حلیم بنتا ہے لغزشوں کے راستے سے، یعنی حلیم کا مطلب ہے، پہلے حلیم کا مطلب سمجھیں. حلم والا، بردبار، قریب کر کے سمجھیے صبر کرنے والا. ورنہ اصل معنی صبر کے نہیں ہے، اس کے معنی ہے کسی بھی مسئلے میں سنجیدگی سے قدم اٹھانے والا. الجھ جانے کی ضد ہے یہ، اجلت کرنا، الجھ جانا، برافروختہ ہو جانا، اس کی ضد ہے حلم، سنجیدگی. آپ کے خلاف کوئی بات آئی، آپ اسے سنجیدگی سے لیجئے، بہت اطمینان سے لیجئے، اچھی طرح غور کیجئے. یہ حلم ہے آپ کا. یہ چیز آتی ہے لغزش کے راستے سے. لغزش اور غلطی کے راستے سے کیا مطلب؟ یعنی انسان سے جب بھول ہوتی اور پھر وہ دوسرے سے معافی مانگتا ہے، یا چاہتا ہے کہ دوسرا مجھے معاف کر دے، یا چاہتا ہے کہ دوسرا میری لغزش کو عیاں نہ کرے، تو اس ایک لغزش کی وجہ سے کئی اس کی تمنائیں بنتی ہیں، آرزویں بنتی ہیں. اب اس کے نتیجے میں دوسرے کی یہ جب لغزش دیکھتا ہے تو یہ بھی اس کے ساتھ حلم سے کام لیتے ہوئے، سنجیدگی سے کام لیتے ہوئے ویسا ہی کچھ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ مجھ سے لغزش ہوئی تھی تو میں چاہتا تھا کہ یہ لغزش اوپن نہ ہو، عیاں نہ ہو، وہ معاف کر دے، بدلہ نہ لے، نقصان نہ ہو. تو ایسے ہی انسان دوسرے کی لغزش پر بھی یہ غور کرے گا سنجیدگی سے کہ اس بیچارے سے لغزش ہو گئی تو میں اس کو معاف کر دوں، بدلہ نہ لوں، کہیں اور اس کو عیاں نہ کروں، بیان نہ کروں. اتنی ساری سنجیدگی کیوں آئی؟ ایک لغزش کی وجہ سے. اور اس کا حاصل یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کی لغزشوں کے ذریعے سے انسان کو حلیم بنا دیتے. لا حلیم الا ذو عسرہ ولا حکیم الا ذو تجربہ. انسان حکیم نہیں بنتا مگر تجربے کی لائن سے، تجربے والا ہی انسان حکیم بنتا. یعنی کام کرتے کرتے، نقصان اٹھاتے اٹھاتے، مرادیں ٹوٹتے ٹوٹتے، مرادیں ٹوٹتی ٹوٹتی جب نظر آتی ہے، سمجھ گئے، تو اس وقت اس کا تجربہ بنتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے کہ یہ ایسا نہ کیا ہوتا، ایسا کرتا، ایسا نہ کرتا، ایسا کرتا. جیسے مثال کے طور پر آپ نے ایک سبق پڑھایا، سبق مشکل تھا، مباحث کئی ایک تھے، تو آپ نے پہلی مرتبہ سبق پڑھایا تو آپ کو بعد میں خود احساس ہوا
کہ ہم کو ایسے نہیں ایسے سبق کو پیش کرنا چاہیے تھا کہ پہلے ہم ایک تمہید سنا دیتے، بعد میں ایک اجمالی خلاصہ طلبہ کو بتا دیتے کہ آج کا عنوان ہوگا اور یہ ہوگا، اور آج کے عنوان کے ذیل میں یہ اس طرح کی بات آنے والی ہے، پھر اس کے بعد کتاب کا سہارا لیتے اور اس میں آئی ہوئی کچھ مزید تشریح آپ فرما دیتے تو طلبہ کو سبق کو اخذ کرنے میں سہولت ہوتی۔ تو یہ پہلی مرتبہ آپ نے یہ ترتیب نہیں ملحوظ رکھی جس کے تجربے نے آپ کو آگے حکیم بنا دیا کہ آپ اس کے بعد ایسے پڑھانے لگے۔ تو یہ فرمایا لا حکیم الا ذو تجربہ۔ اب دیکھ لیجئے، اسی لیے دواخانے میں دوائیں جتنی دی جاتی ہیں، چند دواؤں کو چھوڑ کر کسی مرض کے لیے کسی دوا کی تعین نص میں وارد نہیں ہے۔ چند دوائیں ہیں، اس کی یہ دوا ہے، اس کی یہ دوا ہے، لیکن نصوص میں تعین نہیں کہ یہ اس میں بھی چلے گی، اس میں بھی چلے گی۔ کہاں سے یہ سب دوائیں چلنے لگی اور ڈاکٹری کا فن بنا؟ مَطِّبُّ إِلَّا بِالتَّجْرِبَةِ، مَطِّبُّ إِلَّا بِالتَّجْرِبَةِ۔ طب کا سارا مدار تجربے پر ہے۔ تجربہ، یہ پتی کھلا کے دیکھا تو ایسا ہوا، وہ پتی کھلا کے دیکھا تو ایسا ہوا۔ تو پتیوں کو کھلاتے کھلاتے تجربہ بنتا گیا، اس طرح سے دھیرے دھیرے وہ حکیم ہو گیا۔ تو جیسے اس فن میں وہ حکیم بن جاتا ہے، ایسے ہی دوسرے امور میں بھی اس کو حکمت آ جاتی ہے، چالاکی اور دانائی آ جاتی ہے۔ دوسرا باب دیکھیے، باب ما جاء فی المتشبہ بما لم یعطہ۔ یہ مضمون بخاری شریف میں بھی ایک حدیث میں آ چکا ہے۔ متشبہ کا بیان، کس کا بیان؟ متشبہ، اتنے سے بھی مراد پوری ہو جاتی ہے۔ اب آپ ذرا سا دھیان دیجیے، متشبہ کس کو کہتے ہیں؟ متشبہ بما لم یعطہ کہو یا متشبہ صرف کہو، مطلب اس کا یہ ہے کہ وہ آدمی جو اپنے کو ایسا ظاہر کرے جیسا ہے نہیں، اس کو متشبہ کہتے ہیں۔ جیسے چار قلم لگا کر اور بڑی سی پگڑی ادھار مانگ کر اور ہاتھ میں عصا تھام کر دو چار مریدوں کو لے کر ظاہر کر رہا ہے کہ انا الذی سمتنی امی مرحبا، نہیں سمجھے؟ یعنی اپنے کو کچھ بڑا انسان ظاہر کر رہا، اس کو کہتے ہیں متشبہ، جس میں دم خم کچھ نہیں ہے، کچھ ہے نہیں لیکن ظاہر کرتا ہے۔ اور پھر اس کی اور بھی شکلیں بنیں گی۔ سوکنوں میں بھی یہ چیز ہوتی ہے کہ ایک سوکن کبھی دوسری سوکن کو پر اپنی فوقیت جتانے کے لیے کہتی ہے کہ مجھ کو حضرت نے کل ہماری باری میں یہ کھلایا تھا اور یہ دیا تھا، حالانکہ کچھ دیا نہیں حضرت نے، حضرت کے پاس ہے کہ ان کو تو پڑھانے سے فرصت نہیں ہے، نہیں سمجھے؟ جی جی، لیکن وہ دوسری کو جلانے کے لیے اس طرح کی بات کہتی۔ اور اسی سلسلے میں بخاری شریف میں کتاب النکاح میں سوکنوں کے ذیل میں یہ حدیث آئی تھی۔ تو متشبہ سمجھ گئے، وہ جو ایک چیز حاصل نہیں رکھتا، نہیں اس کے پاس حاصل نہیں ہے، پھر بھی اس کو ظاہر کر رہا ہے۔ حدیث آ رہی ہے، من اعطی عطاء فوجد فلیجز بہ۔ جی، جس آدمی کو کوئی عطیہ دیا جاوے پھر وہ عطیہ پا جاوے تو چاہیے کہ فوجد فلیجز بہ، یوں ہے جس آدمی کو کوئی عطیہ اور تحفہ دیا جائے اور پھر اس کو طاقت اور استطاعت نصیب ہو جائے تو چاہیے کہ اس کا بدلہ چکا دیوے۔ سیدھی سی بات، یعنی آپ کو کسی نے دعوت کھلائی، کچھ بھی ہدیہ دیا، آپ کو بھی جب اللہ توفیق دے تو آپ بھی ان کو کھلائیے۔
یا وہ آپ کے گاؤں میں آئے تو آپ ان کا اکرام کیجیے. وَمَن لَّمْ يَجِدْ فَلْيُسْمِعْ، اور جو اس کی طاقت نہیں رکھتا تو کم سے کم تعریف کر دے، ثنا کر دے، جزاک اللہ آپ نے بہت موقع کا ہدیہ دیا. جی یوں نہیں کہ چپکے سے لے کر کے رکھ لے. فَإِنَّ مَنْ أَثْنَى فَقَدْ شَكَرَ، جس نے دینے والے کی تعریف کر دی اس نے اس عطیے کا حق ادا کر دیا، شکر کر دیا. اور جس نے چھپا کے رکھ لیا اس نے اس کی ناشکری کر دی. وَمَنْ تَحَلَّى بِمَا لَمْ يُعْطَ، اور جس نے ظاہر کیا ایسی چیز جو اس کو دی نہیں گئی تو وہ ایسا ہے جیسے جھوٹ کے 2 کپڑے پہننے والا. آپ کو بات بتائی جا چکی کہ عرب میں ایک آدمی ایسا تھا نا کہ جھوٹی گواہی دلانے کے لیے وہ آدمی متعین تھا. تو جھوٹی گواہی دینے کے لیے جب اس کو جانا ہوتا تھا تو باقاعدہ 2 اچھے کپڑے بنا کے رکھے تھے، وہی پہن کے جاتا تھا عدالت میں، مشہور تھا. جی تو کلابسے ثوبِ زور، جھوٹ کے 2 کپڑے سے مراد یہی ہے کہ وہ جھوٹا ہے، 2 جھوٹ کا مرتکب ہے. ایک تو یہ کہ جس کے ساتھ یہ معاملہ کر رہا ہے اس کو بھی دھوکہ دے رہا ہے، اور خود اپنے کو بھی دھوکہ دے رہا ہے کہ اپنے کو جانتا ہے کہ میں شاہد نہیں ہوں معاملے کا، پھر بھی شاہد پیش کر رہا ہے. وفی الباب ان اسما بنت ابی بکر و عائشہ ھذا حدیث حسن غریب ومعنی قولی ومن کتم فقد کفر یقول فقد کفر تلک النعمہ. یہاں اس عبارت سے بتا دیا کہ من کتم فقد کفر میں جو کفر کا لفظ آیا ہے مراد اس سے کفران نعمت ہے. کفر ایمان کی جو ضد ہے وہ مراد نہیں ہے. باب ما جاء فی الثناء بالمعروف، ثنا بالمعروف کا بیان، یعنی کسی کی طرف سے ملنے والی نیکی اور ہمدردی پر تعریف کرنے کا بیان. کسی کی طرف سے ملنے والی بھلائی پر تعریف کرنے کا بیان. الحمدللہ امت میں اس کا رواج ہے. کوئی آپ کو ہیلپ کرتا ہے آپ کہتے ہیں جزاک اللہ، ہے یہ چیز تو امت میں پائی جاتی. البتہ اس میں تھوڑا سا کبھی اتنا اضافہ کر دیتے ہیں آپ کی آگے اور نکلوانے کا مضمون بنا لیتے ہیں، سمجھا؟ تو اس میں یہ اضافہ نہ کرے، اتنی تعریف کریں جتنی چاہیے، تاکہ وہ یہ نہ سمجھے کہ مزید حسن طلب پیش کر رہا ہے. جی جی ورنہ رمضان آوے تو آپ کہنا شروع کریں بھائی وہ پچھلے سال جو روح افزا آپ نے بھیجا تھا ماشاء اللہ جزاک اللہ، اللہ آپ کو آباد رکھے. اب وہ سمجھ گیا دکان والا کہ اس سال بھی بھیجنا چاہیے. اتنی تعریف مت کیجیے اور اس انداز کی مت کیجیے. جی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صنع الیہ معروف فقال لفاعلہ، جس آدمی کے ساتھ کوئی بھلائی کی جائے تو کرنے والے سے کہے جزاک اللہ خیرن، کہنے والے سے وہ اگر کہتا ہے جزاک اللہ خیرن فقد ابلغ فی الثنا، اس نے تعریف کا حق ادا کر دیا، اس نے شکریہ کا اور تعریف کا حق ادا کر دیا. آگے حدثنی عبد الرحیم ابن حازم البلخی سے ایک واقعہ سنا رہے ہیں اور اسی واقعے پر اس عنوان کو ختم فرما رہے ہیں، ابواب البر والصلہ کے عنوان کو ختم فرما رہے ہیں. کہتے ہیں عبد الرحیم ابن حازم البلخی کہ میں نے سنا مکی ابن ابراہیم کو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم ابن جریج کے پاس تھے، کننا عندہ ابن جریج المکی، یعنی مکی ابن ابراہیم کہتے ہیں کہ ہم ابن جریج کے پاس تھے. ایک آدمی آیا مانگنے والا، ایک سوالی آیا، تو ابن جریج نے اپنے خازن سے کہا، یعنی جو پیسوں کا ذمہ دار تھا اس سے کہا 1 دینار اس کو دے دو، آتے ہی دینارا. تو خازن نے یہ کہا کہ حضرت 1 ہی دینار تو بچا ہے،
خزانے میں، اگر میں دے دوں تو پھر آپ بھی بھوکے رہیں گے، آپ کے بچے بھی بھوکے رہیں گے۔ فرمایا، کہا اس نے ما عندی الا دینار ان آتیتہ لجعت وعیالک، آپ بھی بھوکے رہ جائیں گے، آپ کی فیملی بھی بھوکی رہ جائے گی۔ قال فغضب، ابن جریج ناراض ہو گئے اور کہا آتے ہی، میں کہتا ہوں دے دو تو دے دو، آگے کی باتیں کیوں کرتے ہو؟ قال المکی، مکی ابن ابراہیم جو راوی ہیں اس واقعے کے، وہ کہتے ہیں کہ ہم ابن جریج کے پاس ابھی بیٹھے ہی تھے کہ اس آدمی نے، خازن نے، نوکر نے تو دے دیا 1 دینار۔ اب گھر میں کھانے کا کوئی نظام نہیں ہے، لیکن پھر اللہ کی مدد یہ آئی کہ ایک صاحب کی طرف سے تھیلا آیا اور تحریر بھی آئی، ایک جھولی آئی، تھیلی اور تحریر بھی آئی۔ تھیلی کو جب کھولا تو سمجھا، اس میں ملا 51 دینار، 50 اور 51۔ تو کہنے لگے کہ دیکھو، ایک تو جو میرا تھا وہ آ گیا، اب 50 اوپر سے آ گیا۔ ہاں، ایک کا 10 کے بجائے ایک کا 50 بھی ملنے لگا، دیکھو نا جی۔ اذ جاءہ رجل بکتاب وسرہ وقد بعث الیہ بعض اخوانہ، ان کے بھائیوں دوستوں میں سے کسی نے بھیجا تھا اور اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ انی قد بعثت 50 دینارا، میں نے بھیجا ہے 50 دینار۔ لیکن کھولا تو ابن جریج نے دیکھا، تھیلی کو کھولا تو دیکھا، گنا تو وہ 51 دینار تھے۔ تو کہا ابن جریج نے اپنے خازن سے، قد آتیت واحدا، تم نے 1 دیا تھا، وہ 1 اللہ نے واپس کیا، وزادک 50 دینار، یعنی بھیجنے والے نے 50 بھیجا لیکن اللہ نے 1 اور ڈال دیا اس میں۔ حاصل کلام یہ ہے، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ یہ آج سبق جو ہے ابواب البر والصلہ، صلہ کا مکمل ہوا ہے۔ سبحان